السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ تو آئیے یہ حدیث سنتے ہیں اور پھر اس کا معنی دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہم سب کی واپسی۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں، خواہ وہ جسم کی شکل میں، خواہ کھانے پینے کی شکل میں یا کسی بھی اور صورت میں، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ انہیں استعمال کر کے ہم زیادہ سے زیادہ بہترین طریقے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا کرتے ہیں، خوشحالی ہوتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 فرشتے کرامن کاتبین مقرر کر رکھے، جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہماری ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی ہمارے اعمال کو گن رہے ہیں، اور وہ ہمارے لیے قیامت کے دن ان سب کو ہمارے سامنے لا کر رکھ دیں گے۔ اس کو کوئی بھی شخص اپنے اعمال کو جھٹلا نہ سکے گا۔ تو ضروری ہے کہ ہم یہ زندگی سوچ سمجھ کے بسر کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور جو کرنا چاہیے اس کو معلوم کریں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو اس کے لیے آج میں نے جو حدیث آپ کے لیے منتخب کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو جسم دیا ہے، ہمیں ہر روز اس کی زکوٰۃ دینی ہوتی۔ مال کی زکوٰۃ ہم سال میں 1 بار دیتے ہیں، لیکن جسم کی زکوٰۃ روز دینا ہوتی، اور وہ کس شکل میں؟ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی شکل میں۔ جیسا کہ اس حدیث میں جو آپ کو سنوائی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر عضو پر، ہر آرگن پر صدقہ ہے، اور یہ حکم روزانہ کا ہے، ایوری ڈے آف دا ویک، جب تک سورج طلوع ہوتا رہے، یعنی جب تک دنیا باقی ہے، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب پر یہ قرضہ چڑھ رہا ہے، جب تک وہ اس کو ادا نہ کریں۔ پھر اس کو ادا کیسے کریں؟ فرمایا تمہارا 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے، یعنی تمہارا 2 لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے، مثلا 2 بچے ہیں آپ کے، اور کچھ دینے کا معاملہ ہے، یا محبت کا معاملہ ہے، یا توجہ کا معاملہ ہے، تو دونوں کے لیے برابر کی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک کو اپنا فیوریٹ بنا لیں اور ساری مہربانی اس پر اور باقی دوسرے کو اگنور کر دیں۔ اسی طرح اگر بہن بھائی ہیں یا بہویں ہیں، مثلا ایک گھر میں 1 سے زیادہ بچوں کی بیویاں ہیں، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ساس کا رجحان جو تھوڑا خیال رکھتی سارا اس کی طرف ہو جاتی، ساری مہربانیاں اس کے ساتھ ہوتی، اور دوسری خواہ کسی مجبوری یا بیماری یا کسی تکلیف یا جاب وغیرہ کی وجہ سے اگر توجہ نہیں دیکھ پاتی تو اس کے ساتھ ایک طرح سے اجنبیت کا رویہ برتا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی 2 انسان جب ہمارے سامنے ہو جن کے حقوق ہم پر برابر ہوں، فرمایا تعدل بین اثنین صدقہ، دونوں کے درمیان انصاف رکھنا، برابری کا سلوک کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو جانور پر سوار ہونے میں مدد فراہم کرنا، آج کل گھوڑے وغیرہ کی سواری تو نہیں کی جاتی، لیکن عموماً لوگ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں یا کار پہ بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ تو آرام سے خود بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اس میں سوار ہونے کے لیے مدد چاہیے ہوتی، جن میں خاص طور پر چھوٹے بچے اور بوڑھے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اس پر کسی کا سامان لادنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات صدقہ ہے، اور جو قدم نماز کے لیے مسجد کی طرف اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، یعنی ہر قدم پہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ اچھا کس طرح یہ سارا کچھ پورا کریں، ہر روز کس طرح اتنا صدقہ کریں، تو ہمیں سارے کے پاس اتنا مال تو نہیں، تو یہ صدقے کی بہترین قسمیں بتا دی گئی جس میں ہر وقت مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اور بہت سے کام ایسے ہیں جن کو کر کے یہ صدقہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث اس کی مزید وضاحت کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا، یعنی ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ بس جو شخص اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہے،
اور مسلمان کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے 360 جوڑوں کی گنتی کے برابر، یعنی 360 کم از کم یہ کام کرے، تو وہ اس دن یوں چلتا ہوگا کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا ہوگا. یعنی یہ سارا صدقہ ادا کر کے گویا ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیتے ہیں. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے سوا باقی سب لوگ اپنے کیے میں پکڑے جھگڑے ہوئے. یعنی اگر برے کام کرتا ہے تو وہ اور قرضہ چڑھتا جاتا ہے، اور اگر نیکیاں کرتا ہے انسان تو اس کی جان آزاد ہوتی چلی جاتی ہے. اب اس میں ساری نیکیاں آتی ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ سب بھی اسی میں شامل. ابو اسود الدؤلی کہتے ہیں کہ ہم ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے. انہوں نے کہا کہ صبح ہوتی ہے تو تمہارے ایک ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے، اور ہر روز ایسے ہوتا ہے، لیکن ہم نے آج تک کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم پہ صدقہ واجب. ہم تو بعض اوقات اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو احسان جتا کے کہ اچھا میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، یعنی میں تمہارے لیے اچھا کیا ہے، حالانکہ وہ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں. فرمایا چنانچہ اس کی نماز، روزہ، حج، تسبیح اور تحمید سب صدقہ ہے. اسی طرح سلام کرنا، لیکن ہم ایک دن میں کتنے دفعہ سلام کر پاتے ہیں؟ میکسیمم کتنا؟ کبھی ایک دن کا آپ خود نوٹ کیجئے کہ کتنی دفعہ سلام کیا دن میں، کتنی تسبیحات پڑھی. تو اگر 360 کی کیلکولیشن پوری نہیں ہوتی تو قرضہ باقی ہو جائے، وہ اگلے دن جمع ہو جاتا ہے، پھر اور جمع ہو جاتا ہے، پھر اور جمع ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر صبح کے وقت صدقہ واجب ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو یہ بات بہت مشکل معلوم ہوئی کہ کس طرح ادا کریں. آپ نے فرمایا تمہارا اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے کل 360 جوڑ یا ہڈیاں ہوتی ہیں، ہر روز ہر جوڑ کی طرف سے، ہر جوائنٹ کی طرف سے صدقہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے. ہر اچھی بات صدقہ ہے. آدمی کا اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے. پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے. اب آپ بے شک جو کرنے کے کام ہے ان کو آپ ان کی تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ بنا لیں اور کوشش کریں کہ ہر روز یہ کام ہو جائیں. لیکن بعض اوقات ایک دن دوسرے دن کے برابر نہیں ہوتا. کچھ دن تو ہم لوگوں سے ملتے ہیں، سلام بھی خوب کریں گے، لیکن اگر سارا دن گھر بیٹھے رہیں تو کس کو سلام کریں گے؟ اگر ہم کہیں گئے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہم پانی ڈال کے دے دیں تو اپنا ہم صدقہ ادا کر دیں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہوتا. ہاں، اور اگر گھر والوں کا کرنا پڑے تو وہ تو ہم سمجھتے ہیں وہ کوئی نیکی نہیں ہے، اور اس کو تو صرف بوجھ سمجھ کے یا احسان جتا کے ہی کرتے ہیں. حالانکہ اگر آپ اپنے بچے کو، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو سمجھے وہ بھی صدقہ ادا ہو رہا ہے. پھر اسی طرح اگر کچھ بھی نہ کر سکے، کسی سے کوئی انٹریکشن نہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں، گھر میں ہے، بیمار ہے، بہت سے کام نہیں کر سکتے، لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے، کسی کو امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر سکتے، تو ایک بہت ہی خوبصورت بات ہمیں بتا دی گئی کہ اگر وہ کر لے تو سارا صدقہ ادا ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہوتی ہے تو ابن آدم کے جوڑ جوڑ پہ صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے. یہ سب مختلف روایات ہیں اسی معنی کی، کسی میں ایک چیز بتائی گئی، کسی میں دوسری، لیکن یہ بات تکرار کے ساتھ فرمائی گئی. فرمایا چنانچہ اس کے اپنے ملنے والوں کو سلام کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، راستے سے اذیت والی چیز ہٹانا صدقہ، اپنی اہلیہ سے ہم بستر ہونا صدقہ، اور ان سب سے چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں. اگر ارلی پڑھ لے تو اس کے اشراق کہتے ہیں، اگر دیر سے پڑھے تو چاشت ہوتے. اگر یہ 2 نفل پڑھ لے تو سارے صدقے ادا ہو جاتے ہیں. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی اس کو سیریسلی لیں اور اس کو ادا کرنے کی فکر بھی کریں؟ کیونکہ وہ جو وقت ہوتا ہے صبح کا، وہ بہت مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، چاہے کوئی گھر میں ہے یا باہر ہے. بعض لوگ تو جو رات دیر سے سوتے ہیں وہ صبح سو کے گزارتے ہیں، وہ مشکل فجر پڑھتے ہیں، چاشت اور اشراق کہاں پڑھیں گے. لیکن اگر جاگ بھی رہے ہوں تو کبھی بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، پھر گھر کا کام کاج ہے، پھر اگر جاب پہ جانا ہے تو گھر سے نکلنا ہے تو اس کی جلدی ہے. تو عموماً جتنے آسان لگتے ہیں 2 نفل اتنے آسان ہے نہیں. اس لیے آپ کو باقاعدہ پلاننگ کرنی پڑے گی، آپ کو باقاعدہ منصوبہ بنانا پڑے گا کہ کس طرح آپ ان کو ادا کر سکیں. اب اس کے لیے مثال کے طور پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا کوئی وقت مقرر کر لیں
اور بہترین تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور اشراق کا وقت ہونے تک آپ بیٹھے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کچھ اور پڑھیں پڑھائیں، تسبیحات کریں، اور تقریباً 10-12 منٹ جب گزر جائیں سورج نکلنے کے بعد تو اس وقت اٹھ کر 2 رکعت پڑھ لیں. تو اس کا ویسے بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اگر کوئی مسلسل اس وقت تک بیٹھ کے پڑھتا ہے تو حج اور عمرے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. تو صبح کا وہ وقت جب انسان کے لیے پوری طرح نشاط کا وقت ہوتا ہے، یعنی ایکٹیو ہوتا ہے انسان، اس وقت سستی نہیں ہوتی، انرجی زیادہ ہوتی ہے، اس وقت کی نماز میں دل بھی بہت لگتا ہے. اگر آپ کو پڑھنے کی عادت ہے تو آپ اس کو انجوائے بھی بہت کریں گے. اس حدیث میں خاص بات یہ پتہ چلتی ہے کہ 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں اور 360 ہڈیاں. تو آج کی جدید طب جو ہے یہ اس کی موافقت کرتی ہے، اور ہمیں بہت پہلے وہ باتیں بتا دی گئیں جس وقت لوگوں کے پاس اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں یہ سب کچھ جاننے کا وقت نہیں تھا. بہرحال اس خاص حدیث کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان پر توجہ کی ضرورت ہے، اور ان کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں. جس میں سب سے پہلے ہے 2 لوگوں کے درمیان عدل کرنا، 2 لوگوں میں انصاف کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. بعض اوقات عام حالات میں دینے دلانے میں عدل کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اگر کوئی جھگڑا لے کر آئے آپ کے پاس تو اس وقت عدل کرنا ہوتا ہے. چھوٹے بچے جب گھر میں ہوتے ہیں تو عام طور پر یہ صورت پیش آتی ہے، 2 بچے لڑتے لڑتے آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور آپ سے انصاف چاہتے ہیں، ایک اپنی شکایت لگاتا ہے، دوسرا اپنی لگاتا ہے. تو اس وقت آپ یہ مت سوچے کہ آپ جو مرضی کہہ دیں اس وقت، یا جیسے چاہے فیصلہ کر دیں، نہیں، بلکہ صحیح عدل و انصاف کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو. عام طور پر ہم چھوٹے کو فیور کر دیتے ہیں، اچھا تمہارا چھوٹا بھائی ہے نا، خیر ہے کوئی بات نہیں، جانے دو. اچھا بہن کو کہہ دیں گے تمہارا بھائی ہے نا، خیر ہے، بہنیں تو بہت سیکریفائس کرتی ہیں، بیٹیاں تو بہت کچھ سہتی. یہ غلط بات ہے. چاہے بیٹی ہو، چاہے چھوٹا بھائی ہو، چھوٹی بہن ہو، کچھ بھی ہو، جس کی زیادتی ہو اس کے ساتھ اس کو اس کے بارے میں سمجھانا چاہیے، اور جس کا جو حق بنتا ہو اس کو دلوانا چاہیے. یاد رکھیے کہ صلح کرانا ذاتی عبادات سے کہیں زیادہ افضل ہے، بہترین ہے. ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے بھی زیادہ افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کرانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے. یعنی لوگوں کے درمیان کے فاصلے کم کرنا، ان کے درمیان آپس کے تعلقات اچھے کرنا، ان کے درمیان محبت پیدا کرنا، یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے بھی زیادہ افضل چیز ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہوتا کیا ہے، ناراضگیاں بنتی کہاں سے؟ کبھی ہم نے سوچا کہاں سے شروع ہوتی ہے بات؟ مثلا بدگمانی سے، حق تلفی سے، ڈفرنس آف اوپینین سے، کمیونیکیشن گیپ، یس، ہیونگ ڈاؤٹس، نیگیٹو تھنکنگ، بدگمانی، کسی کے بارے میں ڈاؤٹس ہونا، لگائی بچھائی. اب آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے عام طور پر، مثلاً آپ خاتون خانہ ہیں، آپ نے سارا دن گھر کا کام کیا، گھر صاف کیا، کھانا بنایا، لانڈری کی، بچے آئے ان کو سنبھالا کیا، اب اتنے میں میاں آ گئے گھر پہ اور آپ تھکے ہوئے تھے، یا کسی بچے نے آپ کو اریٹیٹ کیا ہوتا اور آپ غصے میں تھے، اس نے آ کے سلام کیا اور آپ نے جواب ہی نہیں دیا اور آپ کا موڈ آف رہا. اب جو آنے والا باہر سے، اس کو تو کوئی پتہ نہیں گھر میں کیا ہوا، اسے نہیں پتا آپ کیوں فرسٹریٹڈ ہے، اسے نہیں پتا آپ جواب کیوں نہیں دے رہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا بتائیے؟ بدگمانی، غلط فہمی، دوسرے کا دل ٹوٹے گا. ہو سکتا ہے وہ بہت ہی کوئی اچھا خیال لے کے آ رہا، کوئی اچھی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہو، کوئی اچھا پلان بتانا ہو، کوئی اچھی چیز آپ کے لیے لایا ہو. تو اب آپ دیکھیے بعض اوقات ہم اتنے موڈ کے غلام ہو جاتے ہیں، اتنے غلام ہو جاتے ہیں کہ خود اپنے آپ کو بھی کانکر نہیں کر پاتے. اور وہ پھر دوسرے جب دیکھا کہ موڈ آف ہے، اس نے بھی کر لیا، وجہ کچھ بھی نہیں تھی، وجہ ایک یہ ناسمجھی کی حرکت تھی. اور پھر ہوتا یہ کہ جب آپس میں تھوڑی سی بھی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے تو شیطان آ جاتا ہے بیچ میں، وہ اور اس کو بڑھا کے دکھاتا ہے. کرتے کرتے
چھوٹی سی بات اتنی بڑی ہو جاتی ہے، اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ آپس کی لڑائیاں، جھگڑے، فساد، اور بعض اوقات دنوں تک، بعض اوقات بچے اس سے متاثر، بعض اوقات تو انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، ایک رو رہا ہے دوسرا کوس رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جب غلطی آپ ہی کی تھی کہ آپ نے ٹھیک سے سلام کا جواب نہیں دیا یا اٹینڈ نہیں کیا آنے والے کو، اور پھر آپ کے ساتھ اس نے ناراضگی کی، تو اب آپ اپنے آپ کو بڑا مظلوم سمجھنے لگے، اور آپ کو سارا یاد آنے لگا کہ میں نے تو صبح سے اتنے کام کیے تھے، مجھ سے کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ تمہارا کیا حال ہے اور تمہیں کیا مدد چاہیے، اور میری تو یہاں کوئی قدر نہیں کرتا، اور بہتر ہے میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں اور میں چلی جاؤں اپنے ماں باپ کے گھر۔ اس وقت اینالائز کریں، اپنے آپ پر غور کریں کہ آپ کہاں تک سوچ جاتے ہیں، کس اینڈ تک، اور شیطان اس وقت اتنی منفی باتیں سجھا رہا ہوتا ہے کہ میں تو اس گھر سے اکتا گئی ہوں اور میں تو یہاں قدم نہیں رکھوں گی، اور مجھے یہاں سے کچھ لینا دینا نہیں، بچے تو خود ہی پل جائیں گے، سبھی پل جاتے ہیں، مائیں مر بھی جاتی ہیں، جی ہاں میری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے، اور میں تو بس ایسے ہی غلام ہوں، اور مجھے تو بس نوکر بنا کے یہاں رکھ لیا گیا ہے، اور ان کو میڈ چاہیے تھی تو میڈ اسپانسر کرتے، مجھے لانے کی کیا ضرورت تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کوئی انتہا نہیں ہوتی نیگیٹیوٹی کی، کوئی انتہا نہیں ہوتی، یعنی ہمارا دماغ پر اتنی تیزی کے ساتھ چلتا جاتا ہے کہ بس آن اینڈ آن اینڈ آن، بس سوچے جاتے۔ اگر کسی بھی خرابی کو، کسی بھی برائی کو آگے بڑھ کے روک نہ دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بعض اوقات وہ بہت بڑی بن جاتی۔ اس لیے دو روٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا، دو کو ایک دوسرے کے قریب لے آنا، جھگڑا فساد دور کر دینا، یہ نماز روزے سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس حال میں اگر نمازیں بھی پڑھی جائیں تو ان میں بھی دل نہیں لگتا، اس میں بھی انسان کا دماغ ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہوتا ہے، شیطان بار بار نماز میں بھی آ کے ڈسٹرب کرتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں بات نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا جب لوگوں میں جھگڑا فساد ہو تو صلح کرا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائے تو انہیں قریب کر دو۔ اچھا، عموماً کیا ہوتا ہے جب دو لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں تو آس پاس کے لوگ انجوائے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے ان کی دوستی ختم ہوئی، اچھا ہے ان کو بھی پتا چلے، یعنی اگر وہ خود اچھی طرح سے نہیں رہ رہے تو کسی کے درمیان پھوٹ کو بھی بہت انجوائے کرتے ہیں، چلو شکر ہے کچھ تو ایسی خبر ملی کہ کسی اور پہ بھی کچھ گزری۔ تو حالانکہ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے ہمیں کہ اگر پتا چلے کہ دو لوگ جو آپس میں اچھے دوست تھے، یا دو رشتے دار، یا دو بہنیں، یا کوئی بھی دو لوگ، اور اب ان کے درمیان کچھ دوری ہے، بول چال بند ہے، کوئی اچھے تعلقات نہیں، تو کرنا کیا چاہیے؟ ان کو قریب لے آنا چاہیے، اور اس سلسلے میں اگر تھوڑی سی بات بنانی بھی پڑے تو اس کو اسلام نے جھوٹ نہیں کہا، یہ اتنی بڑی نیکی، کیونکہ ادروائز دوسرا شخص بس سیڈ، اداس، غمگین، پریشان، اور اس کی ساری صلاحیتیں ماری جاتی، نہ اس کی نمازوں میں لطف، نہ اس کے معاملات میں، نہ اس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ، نہ اس کی زندگی میں کوئی اسپارک، وہ غموں کے بوجھ تلے دبا ہی رہتا ہے، اور آس پاس کے لوگ صرف تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب لے آئیں، ان کے تعلقات میں بہتری لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے نہیں، جو اس جگہ لگانا بڑا پسند ہے اللہ کو؟ تم لوگوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے مصرف کو پسند کرتے ہیں، اس کو کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے، یعنی اگر کوئی بات بنائے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے، یا اس سلسلے میں کوئی اچھی بات کہہ دے، مثلا آپس میں کہے کہ وہ تو تمہاری بہت قدر کرتا ہے، وہ تو تمہارے لیے بہت اچھا سوچتا ہے، وہ تو بڑا خیر خواہ ہے، وہ تو تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کے دل سے غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ اچھا، کیونکہ ہر انسان کیا سننا چاہتا ہے اپنے بارے میں؟ کوئی اچھی بات۔ تو اگر آپ کسی کو دوسرے کے بارے میں اچھی بات جا کے بتا دیں گے تو کیا ہوگا؟ معاملہ حل ہو جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم اسی اچھی بات میں بخل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ دو قبیلوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلح کرانے کے لیے گئے، اور وہاں اتنی دیر ہو گئی کہ آپ مسجد میں نماز تک کے لیے نہ پہنچ سکے، لیکن آپ نے اس وقت تک وہ جگہ نہیں چھوڑی جب تک ان میں صلح نہ کرا دی۔ پھر اسی طرح
ابو تمیمہ اپنی قوم کے ایک شخص سے روایت کرتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو آپ کو نہ پا کر ایک جگہ بیٹھ گیا. اتنے میں چند لوگ آئے, انہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا اور آپ لوگوں کے درمیان صلح کرا رہے تھے. پھر اسی طرح دوسری بڑی نیکی یہاں جو بتائی گئی وہ کسی کو سوار کرانا. کسی کو سوار کرانا. اب اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جیسے کسی کا ہاتھ پکڑ کے اوپر چڑھا دینا, گاڑی کار وغیرہ. اور کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو پک اینڈ ڈراپ دینا, لفٹ دینا. اور بزرگوں کو ایلیویٹر میں آنے دینا, وہ بھی تو سواری ہے نا ایک طرح سے. ویل چیئر والوں کو پہلے جانے دیں. جی ہاں, بچے جب آ رہے ہو تو ان کو بھی آگے کر دینا, کیونکہ بچے جب پیچھے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کو راستہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا. جی, ایسکیلیٹر جو ہوتی ہے بعض اوقات لوگ اس پہ چڑھتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں, اوپر جاتے ہوئے یا نیچے اترتے وقت. تو ان کو ہاتھ پکڑنا, ان کو طریقہ پہلے سکھا دینا کہ اس جگہ پہ پاؤں رکھنا ہے, یہ دو کے بیچ میں نہیں رکھنا وغیرہ وغیرہ, تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی. مال کے ذریعے کسی کی سواری کا انتظام کر دینا. اسی طرح کسی کا سامان اٹھا کے رکھ دینا. اس کا فائدہ کیا؟ یہ ایک تو جوڑوں کا صدقہ ہے, اپنی ذات پہ احسان ہے. دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. اس کا کوئی کام رکتا نہیں, اس کے لیے کچھ مشکل نہیں, اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہو. جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے, راستے بنا دیتا ہے, اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے, اس کی رکاوٹیں دور کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کا ایک دکھ دور کر دے گا. جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں؟ کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے پیارے ہو جائیں؟ کچھ لوگوں نے تو اس کو یوں لیا ہوا, جن کو فوت ہو جاتا کہتے ہیں اللہ کو پیارا ہو گیا. زندگی میں پیارا ہونا ٹھیک ہے. اور کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں, جو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والے ہوں. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں. نمبر 1, مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کر دینا, ایسا کام کرنا جس سے دوسرا خوش ہو جائے. اب اس کے لیے کوئی لگے بندی لسٹ نہیں دی گئی, ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو نہیں. ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ اس وقت اس جگہ یہاں بیٹھے ہوئے میں دوسرے کو کیسے خوش کر سکتا ہوں. مسکرا سکتے ہیں, ہر وقت مسکرا سکتے ہیں, سوائے اس کے کہ کوئی دیکھنا نہ چاہے مسکراتا چہرہ. نمبر 2, اس سے کسی تکلیف کو دور کرنا, کچھ اسے چبھ رہا ہے, کچھ اس کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے کسی بھی طرح. نمبر 3, اس کا قرضہ ادا کر دینا. نمبر 4, اسے کھانا کھلانا. پھر فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. ہم میں سے ہر ایک کا دل تڑپتا ہے کہ ہم مسجد نبوی پہنچ جائیں اور رمضان کا اعتکاف وہیں کریں. اور جس کو موقع ملے ہم سمجھتے ہیں کس قدر خوش نصیب ہے کہ جس کو وہاں اعتکاف کا موقع مل گیا, وہ سب نیکیاں لوٹ کے آ گیا. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم کسی وجہ سے نہیں جا پاتے تو یہاں رہ کے ہم کیا کر سکتے ہیں. کسی کو ضرورت ہے, مثلاً کوئی نیا شخص آیا آپ کے شہر میں, نیو امیگرینٹس ہیں, اور کینیڈا میں تو یہ نیکی کے مواقع بہت ہیں. اب جو نیا آنے والا ہے ہو سکتا ہے آپ کا رشتے دار ہو یا آپ کو کوئی جان پہچان ہوتا نا, کوئی نہ کوئی جان پہچان والے وہاں سے کانٹیکٹ کر کے آتے ہیں. اب آپ کہتے اوہ اب تو میرا تو ٹائم ضائع ہوگا یا مجھے ایکسٹرا کام پڑ گیا. نہیں, اس کو گروسری کہاں سے اچھی ملتی ہے, گھر اچھے کہاں ہیں, کون سی چیز کہاں ہے, چھوٹے موٹے برتن کپڑے ضرورت کے سامان کا انتظام کر دینا اور اس کا مسلسل انتظام رکھنا,
کہ جو بھی آئے میں اس کے لیے ہیلپ فل ہوں. باقاعدہ اس کے لیے چیزیں تیار کر کے رکھنا کہ کیا کیا آنے والے کو ضرورت ہوتی ہے، کون سی چیز کہاں سے سستی ملتی ہے. تو یہ اتنے بڑے نیکی کے مواقع ہیں کہ جس میں آپ کینیڈا میں رہ کے 1 مہینے کے اعتکاف کا ثواب لے سکتے ہیں. فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی، کوئی بھی ہو، اینی ون، ضروری نہیں رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، ہاسپٹل تک لے جانا، کسی چیز کی خریداری کے لیے اس کو لفٹ دے دینا، مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. جس نے اپنے غضب کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا. یہ غصہ آیا وہ سخت، اور یہ غصہ باہر کے لوگوں کے لیے نہیں، گھر کے اندر اپنے بچوں پر، اپنے میاں پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اور بعض اوقات بچوں کو پیرنٹس پر. تو جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا. ہم میں سے ہر ایک کے اندر ویکنیسز ہیں، اور جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود پی گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا کہ میرا کام ہو جائے گا، میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا آج کے دن. کہ آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ آپ خوب غصہ جاڑیں دوسرے پہ، لیکن آپ روک لیتے ہیں کہ نہیں چھوڑو. کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل، لیکن اس کے لیے نہیں جو اس کا ارادہ کر لے اور واقعی جو کرنا چاہے. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں خامیوں پہ پردہ پڑ جائے گا، اور قیامت کے دن امید ہی امید، خوف دور ہو جائے گا. پھر فرمایا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس دن اس کو ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائے گی. سخت گھبراہٹ اور خوف کا دن ہوگا، لیکن اس کے لیے بہت سکون کا. پھر اسی طرح کسی کو راستہ دکھا دینا، نابینا کے ساتھ چلنا، اپنے ڈول سے پانی دوسرے میں ڈال دینا. اب ڈول تو نہیں ہوتے لیکن بوٹلز ہوتی ہے نا، کہ آپ پانی پینے لگے آپ تھوڑا دوسرے کو بھی ڈال دیتے ہیں، شیئر کر لیتے ہیں. تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، برائی سے روکنا، بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا، یہ سب صدقہ ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کسی کو 1 رسی ہی دو، یا کسی کو جوتی کا تسمہ ہی دو، یا اپنے ڈول میں سے کسی کو پانی ہی ڈال دو. ایک اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، خواہ تم کسی اداس آدمی کو انس اور اپنائیت مہیا کرو. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جو لوگ اپنی فیملیز، رشتے دار، بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کے آتے ہیں، وہ بعض اوقات یہاں آ کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں. اور ایک بات ہے بائی دا وے، انسانی دل کا کچھ پتہ نہیں چلتا. آپ بیٹھے ہیں اچھے بھلے خوش باش اور باتیں کر رہے ہیں اور کام کاج کر رہے ہیں، وہاں سے اٹھ کے آپ دوسری جگہ جاتے ہیں، کوئی چیز آپ کو اچانک نظر آتی ہے اور آپ پر اداسی کا دورہ پڑ جاتا ہے. کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسے؟ اور آپ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کوئی نون ریزن ہوتی؟ کوئی نون ریزن نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیا ہوا، بس بیٹھے بیٹھے دل بیٹھ گیا میرا کچھ. اب آپ کا کیا دل چاہتا ہے کسی سے بات کرے، یا کوئی آپ کے ساتھ بات کر کے آپ کی کنفیوژن دور کر دے. اب بات کا کس کو ٹائم ہے، کون بات کرے؟ یا پھر ہم اچھے ہوتے تو ہم کہتے ہیں یہ دوسرے تو بس ایسے ہی ہیں، ان کو تو ہر وقت کچھ ہوا رہتا ہے، وہ دوسرے کی ضرورت سمجھتے ہی نہیں کچھ. خصوصاً آپ دیکھیں کہ خواتین جو ہیں وہ میاں پہ بہت ڈپینڈ کرتی ہیں نا، کہ وہ ہر وقت ان کی اداسی دور کرتے رہیں، ان کے آنسو پوچھتے رہیں، ان کے کام کرتے رہیں، ان کو بس ہر وقت انکریج کرتے رہیں. چونکہ ان پہ یہ کیفیات کم گزرتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہتی ہیں. تو ایسے میں عام طور پر جو فرینڈز ہوتی ہیں یا ایک دوسرے کے ہمسائے ہوتے ہیں یا رشتے دار ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ایسے مواقع پر کام آتے ہیں. اور خواتین کی نفسیات خواتین ہی سمجھ سکتی ہیں. آدمی ایموشنل، ان کے اندر نہ وہ منتھلی کو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، نہ ہارمونل پرابلمز ہوتے ہیں، نہ مینوپاز کے مسئلے ہیں، نہ کچھ اور. انہیں کیا سمجھ آئے کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس لیے ان کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سمجھ کیوں نہیں رہے. اور بعض لوگ انہی کے ساتھ سر پھوڑ پھوڑ کے اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں. تو اس میں انسان کو ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے، یا کسی ایسے سے کچھ توقع رکھنا جس کے پاس وہ ہے ہی نہیں دینے کے لیے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص دوسرے کی ضرورت پوری کر سکتا ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں کر رہا، غفلت برت رہا، توجہ ہی نہیں کر رہا، تو یہ بھی ایک بہت بد اخلاقی کی بات تو ہے ہی، لیکن نقصان دہ بات بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں
جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، کلام بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک تو وہ جھوٹی قسم کھا کے سامان بیچنے والا، اور یہاں وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا اور وہ مسافروں کو نہیں پلاتا، یعنی جو ضرورت مند تھے ان کو نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آج میں تجھ سے اپنا فضل اسی طرح روک رہا ہوں جس طرح تو لوگوں سے روکتا تھا، لوگوں کے ساتھ تو بھلائی نہیں کرتا تھا، آج تیرے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں آلویز گیونگ اینڈ پہ ہونا چاہیے، دینے والا ہونا چاہیے۔ پھر بعض اوقات لوگ سیدھا رستہ بتانے کے بجائے الٹا رستہ بتاتے ہیں، غلط مشورے دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو کسی نابینا کو غلط رستے پہ لگا دے۔ یہ ہوتا ہے بچے کھیل کھیل میں، ہنسی مذاق میں ادھر چلے جائیے ادھر چلے جائیے، اور وہ غلط رستہ ہوتا ہے، بند گلی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں، تو تخفیف کا سوال کرتا رہا، دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک کوڑے کا عذاب باقی رہ گیا، باقی معاف ہو گئے۔ جب یہ کوڑا اسے لگایا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ جب سزا کا اثر زائل ہو گیا، یعنی جتنے ٹائم کے لیے وہ سزا تھی وہ ختم ہوئی اور اسے افاقہ ہوا، تو فرشتوں سے پوچھا اس نے کہ کس بنا پہ مجھے کوڑا لگایا؟ انہوں نے کہا تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی تھی۔ مظلوم تھا وہ اور تم کر سکتے تھے اور تم نے نہیں کی۔ تو کس قدر ضرورت ہے، کیونکہ یہ اب ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے نا، اگر ہم کسی کو دیکھیں اور وہ ہماری ریچ میں ہو، اگر ریچ میں نہیں پھر تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ اب آپ دیکھیے بعض اوقات گھر میں ہی مظلوم ہوتے ہیں لوگ، ساس بہو کی نہیں بنتی، وہ لڑائی جھگڑا، چونکہ ساس اماں ہے اس لیے اماں غلط بھی کرے تو مجھے تو اماں ہی کا ساتھ دینا، اور بہو مظلوم بھی ہے تو چونکہ وہ بہو ہے، وہ پرائے گھر کی، تو ساری شکایتیں اسی کے خلاف ہوں۔ تو یہ کیسز اور بھی خطرناک ہیں کہ جس کے کسی کے گھر میں ظلم ہو رہا ہو اور انسان اس سے نہ روکے دوسرے کو اور نہ سمجھائے، یا آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے رشتے داروں میں کوئی ایسا کر رہا ہے۔ اور یہ ظلم کیا ہے کہ اپنے اور دوسرے کے لیے دوہرے معیار رکھنا، اپنے لیے کچھ پسند کرنا، دوسرے کے لیے کچھ اور کرنا، بیٹی کے لیے کچھ اور چاہنا، بہو کے لیے کچھ اور چاہنا۔ بیٹی سارا دن بھی سو رہے تو کوئی بات نہیں، سوئی رہے بیچاری تھکی ہوئی ہے، اور بہو اگر تھوڑی سی بھی کام سے لیٹ ہو جائے تو بہت سارے اعتراضات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اچھی بات کرنا صدقہ، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، خواہ یہ ذکر اذکار ہو جیسے سبحان اللہ الحمدللہ، یا یہ دوسروں کے درمیان صلح کرانا ہو، یا ویسے کوئی اچھی بات کر رہا ہو، نہیں کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی ٹپ پتا ہے، کوئی نسخہ پتا ہے، کوئی طریقہ، کوئی اچھا مشورہ آپ کے ذہن میں، تو آپ دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں، دوسرے کو بتا دیتے ہیں، یا بعض اوقات اس کی غلطی بتا دیتے ہیں، تو یہ سب کچھ صدقے میں آ جاتا ہے۔ اچھی گفتگو جو ہے یہ انسان کو جنت میں لے جانے والی چیزوں میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ایسے لوگوں کے لیے جنت میں بالا خانے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ بالا خانے نہیں، ہائی رائزز ایسے ہیں جن کا اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آتا ہے، گلاس کے ہیں۔ تو ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے؟ فرمایا اس کے لیے جو اچھی بات کرے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے تہجد کی نماز ادا کرے، یہ گھر اس کو ملیں گے۔ یہ جو یہاں ٹوین ٹاور بنے ہوئے نا اسی روڈ پر آگے جا کر، تو جب ان کے پاس سے گزرے تو ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے کہ اتنے گول 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 گول، وہ دیکھ کے بھی چکر آتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ اس میں کون رہتا ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ ابھی یہ سٹارٹ ہوا تھا پروجیکٹ تو سولڈ آؤٹ تھا، اور ملینز میں ہے ایک ایک اس کا پورشن جو ہے۔ بہرحال اب آپ دیکھیں کہ ایک بلڈنگ جو بالکل ہی گول 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 ہو تو اس کا کوئی کل سیدھی نہیں ہوگی، کوئی کمرہ سیدھا نہیں ہوگا، فرنیچر نہیں رکھا جائے گا، یعنی کہ پریکٹیکل تو نہیں ہے نا۔ کیونکہ جب یہ حدیث پہلے بھی ایک دفعہ میں نے کسی کو نہیں تو کہنے لگا اچھا دنیا میں اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں وہاں بھی رہنا پڑے گا۔ یہ مقصد نہیں ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں رہ رہے ہیں آپ، کس درجے کی بلڈنگ ہے۔ تو اگر دنیا میں لوگوں کو اتنا کریز ہے اوپر جا کے شیشے کی بلڈنگ میں رہنے کا، تو آخرت میں کتنا شوق ہوگا کہ ہمیں وہ مل جائے۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جو لوگوں سے اچھی طرح بات کرے۔ لیکن یہی تو سب سے بڑی مشکل ہے۔ اچھا لوگوں سے گھر سے باہر تو پھر بھی کر لیں گے، بچوں کے ساتھ کیا کریں گے، شوہر کے ساتھ کیا کریں گے، رشتے داروں کے ساتھ کیا کریں گے، ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے۔ تو ہمارے پاس مواقع تو بہت ہیں اگر ہم ان کو استعمال کریں۔
صرف صبر کی ضرورت ہے. اپنے منفی رویوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. صرف سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تم اس وقت یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، چوز کر لو کیا کرنا ہے، بہتر کیا وہ کرو. پھر مسجد کی طرف جانے کے ہر قدم پر اجر. اگر بچوں کو آپ یہ بتا کے بھیجیں گے تو انشاءاللہ شوق سے جائیں گے. بنو سلمہ نے مسجد کے قریب شفٹ ہونے کی اجازت مانگی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اپنی جگہ پر رہو. دیارکم تکتب آثارکم، تمہارے گھر جتنے بھی دور ہوں گے تو تمہارے آثار قدم لکھے جائیں گے. مسجد کی طرف جانے والا ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے کہ باوضو ہو کر گھر سے نکلے، اور اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کا گناہ معاف ہوتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر قدم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. پھر آتے اور جاتے دونوں وقت اجر ہوتا ہے، یعنی صرف جانے کا ہی اجر نہیں، واپسی کا بھی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے، یعنی مسجد جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسے حاجی احرام باندھے ہوئے آئے. اور جو شخص چاشت کی نماز کے لیے نکلے، اس مشقت یا اٹھ کھڑے ہونے کی غرض صرف یہی نماز ہو، تو ایسے انسان کا اجر عمرے کے برابر. یعنی آپ اپنے کام میں لگے ہوئے اور آپ صرف اس لیے اٹھے ہیں کہ آپ اٹھ کے اشراق پڑھ لیں یا چاشت پڑھ لیں، تو اتنی بڑی نیکی. کیونکہ فرض نمازیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن نوافل وہ بہت بھاری ہوتے ہیں، کچھ لوگ فرض بھی نہیں پڑھتے. اور جس کا گھر مسجد سے جتنا دور ہو اتنا ہی اچھا ہے، اس پر بھی گھبرانا نہیں چاہیے. قریب ہو تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ کوئی پھر نماز رہے گی نہیں، لیکن دور بھی ہو تو ہر پہیا جو گھومے گا اس پر بھی اجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں صبح و شام بار بار حاضری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا. وہ صبح و شام جب بھی مسجد میں جائے. ایک اور روایت میں آتا ہے اس کے قدموں پر آگ حرام ہے جو اللہ کے راستے میں نکلے. پھر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، اس پر بھی اجر. گھر سے باہر تو پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ دیکھ لیتے ہیں، گھر کے اندر بھی کوئی ایسی چیز جو گری پڑی ہے جو راستے میں ٹھوکر لگے گی، بچے کو تکلیف دے گی، ویسے گندگی ہے، صفائی کے منافی ہے، یا کچھ بھی ہے، یا کوئی بچہ کرسی نکال کے باہر رکھ گیا اس کو واپس اندر بھیج کے کر دیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف، اور ان سب چیزوں کو خوشی سے کرے اور اس نیت سے کرے کہ ان پر اجر ہے. پھر اسی طرح ابو برزہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں نہیں جانتا، شاید آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور میں آپ کے پاس زندہ رہوں، تو آپ مجھے کوئی ایسا ذات راہ بتائیے کہ جس سے مجھے فائدہ ہو. آپ نے فرمایا ایسے کرو اور ایسے کرو، اور فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا کرو. اچھا ہم لوگ تو خود بھی بیٹھ جاتے ہیں راستے میں، چیز کیا ہٹانی. بہت سے لوگ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ راستہ ہے پرواہ نہیں کرتے، دوسرے کو گزرنے میں کتنی تکلیف ہوگی. ایک آدمی جس نے کوئی خاص نیک عمل نہیں کیا تھا، اس نے ایک مرتبہ راستے سے کانٹوں والی ٹہنی دور کر دی. یعنی جیسے درخت کاٹ کے لوگ پھینک دیتے ہیں نا، یا ٹوٹ کے گر جاتا ہے درخت سڑکوں پہ آ جاتا ہے، تو اس نے وہ ہٹا دیا کہ لوگوں کا راستہ آسان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کر لیا اور اس وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا. اس کے برعکس جو لوگ راستوں میں گند پھیلاتے ہیں ان کے لیے شدید وعید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کو ان کے راستے میں تکلیف پہنچائی اس پر لعنت واجب ہو گئی. اور اس میں کیا ہے، خاص طور پر جیسے گاؤں وغیرہ میں لوگ گھروں میں ان کے ٹوائلٹ نہیں ہوتے تو وہ جنگل میں جاتے ہیں تو راستوں میں بیٹھ کے رفع حاجت کر دیتے ہیں، تو ہر گزرنے والے کو اذیت ہوتی ہے گندی چیز دیکھنے کی اور اسمیل کی. غلط پارکنگ کرنا، ویری گڈ پوائنٹ. جی اللہ اکبر. ٹم ہارٹن کے لیا کچھ، جہاں پیا وہیں چھوڑ دیا، راستے میں چھوڑ دیا. پانی پیا، چاہے کسی کا گھر ہو، اپنا ہو، راستہ ہو، کچھ ہو، وہیں آدھی بوتل پی، آدھی وہیں پھینک دی، ٹشو پھینک دیا. یعنی اپنا کوڑا خود بھی نہیں اٹھاتے. تو بہرحال اس حدیث سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ ہم میں سے ہر ایک پر بطور شکرانہ نعمتوں کا صدقہ واجب ہے، ہر روز صدقہ واجب. اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں صدقے کا ذریعہ. اگر بہت کام نہ کر سکے تو کم از کم 2 رکعت چاشت ادا کر لیں. اب بعض کہتے ہیں چاشت کیا، اشراق کیا ہے؟ جب سورج نکلنے کے 10-12 منٹ بعد پڑھے تو یہ اشراق ہوتا ہے، اگر لیٹ پڑھے تو چاشت کہلاتا ہے. ایک ہی نماز ہے، زوال سے کچھ دیر پہلے تک پڑھ سکتے ہیں آپ. پھر اسی طرح لوگوں کے درمیان صلح کرانا صدقہ ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا صدقہ ہے، کسی کو سوار کرانا صدقہ ہے، اچھی بات کہنا صدقہ ہے. اچھی باتوں میں جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا، جیسے قرآن مجید کی تلاوت،
ذکر اذکار ہے، لوگوں کو اچھے مشورے دینا ہے، اور بیزار کن گفتگو سے بچانا دوسروں کو، اس انداز میں بات کرنا کہ دوسرے پریشان ہو جائیں، تکلیف میں آئیں، اس سے بچنا بھی۔ پھر اسی طرح اللہ سے قریب کرنے والا بیسیکلی ہر عمل جو ہے وہ صدقہ ہے۔ کوئی بھی عمل جو آپ کو اللہ کے قریب کرے اور بندوں کے لیے خوشی کا سبب ہو، تو یہ سب کچھ صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔